بعض گناہ ایسے ہیں، یاد رکھو، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا روحانی علاج کافی نہیں ہے. روحانی سے وہ والا نہیں، وہ جو ٹوپی ڈراموں والا روحانی ہے. روحانی کا مطلب بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا، ذکر کرنا، عبادت میں دل لگانا، یہ روحانی علاج ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا روحانی علاج کافی نہیں ہے، جسمانی بھی کرنا پڑتا ہے. یہ جو فحاشی سے متعلق جتنے گناہ ہیں نا، جیسے شراب ہے، شراب جو جسم کے گناہ ہوتے ہیں نا، جسم کے، یعنی جن میں جسم آپ کا متاثر ہوتا ہے، تو ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے. اب ایک آدمی جب شراب چھوڑنا چاہتا ہے تو شراب جب چھوڑے گا تو شراب کی عادت باڈی کو پڑ چکی ہے، جسم کو، تو اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہوگا، اس سے وہ توبہ پر قائم نہیں رہتا. تو اس کا آلٹرنیٹ کس کے پاس ہے؟ بولو نا بھائی، ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر سے کہے میرے جسم کو نشے کی عادت ہو گئی ہے تو مجھے اس کا میڈیکلی علاج بھی کرانا پڑے گا اس کو. اگر اسے روتا دھوتا ہے تو کافی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا. اسی طرح جن کو بھی ایسے فحش کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے، فحش کاموں کی، ان کا بھی جسم اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو کچھ ایسے نسخے بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں جو جسم کی سیٹنگ کو درست کریں. آپ تبھی میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو فحاشی کی عادت پڑ گئی ہے، کسی بھی ناجائز زنا کی یا خدا نخواستہ اور کسی فحاشی کی عادت پڑ گئی ہے، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ توبہ بھی کریں، بزرگوں سے تعلق بھی قائم کریں، ماحول بھی تبدیل کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی اس باڈی کا علاج کریں جس باڈی کو اس غلط کام کی عادت پڑ گئی. اور اس باڈی کا علاج اصل تو نفسیاتی ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن ایک علاج ایسا ہے جو میں ہول سیل کے حساب سے سب کو بتاتا ہوں. وہ علاج ہے کہ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے تھکایا کرو، جم جایا کرو. جم بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا، یار بہت مشکل ہے سمجھانا. جم سمجھتے ہیں جہاں وہ ڈنٹ ونٹ پیل رہے ہوتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کیسے بزرگ ہیں لوگوں کو جم خانہ بھیج رہا ہے. تو ہم تو بزرگ ہیں ہی نہیں، ہم نے تو پہلے کہہ دیا بھائی، ہم نے کب کام بزرگ ہیں. اللہ بنا دے، یہ دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بزرگ بننے کی. تو آپ جائیں جم خانے، جم جایا کریں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو جسم تھک جاتا ہے، تو غلط چیزوں کی طرف آپ کی باڈی، آپ کا جسم اور آپ کے خیالات جاتے نہیں ہیں. یہ سارے کام الٹے سیدھے فارغ لوگوں کے ہوتے ہیں. گٹکا کھایا ہوا بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر پہ، کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا، نہ گھر کے کام کرتا ہے، نہ بیوی بچے ہیں اس کے، کوئی کام دھندا نہیں ہے. فارغ آدمی جو بیچارے مصروف ہوتے ہیں، مزدور طبقہ نہیں ان برائیوں میں ہوتا. سارا دن کنواں کھودنے والا، وہ گھر جا کے روٹی کھا کے بستر پہ پڑ جاتا ہے، بس سو جائے گا وہ آرام سے. پھر اسے فکر ہے بھائی کل دوبارہ میں نے کمانے کے لیے نکلنا ہے. وہ کسی طوائف خانے نہیں جائے گا، وہ کہے گا بھائی میں کل کیسے مزدوری کیسے کروں گا اگر میں یہ کاموں میں لگ گیا. یہ آج کل فراغت بہت ہے، اس لیے یہ سارے الٹے سیدھے دماغ. تو جم جانے سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ تھکو گے، اس تھکاوٹ سے نیند جلدی آئے گی آپ کو، بلکہ 3 فائدے. نیند جلدی آئے گی، جاگو گے نہیں. دوسرا فائدہ کیا ہوگا، آپ نے جتنے انڈے پراٹھے کھائے وہ توانائی آپ کی ساری یوٹیلائز ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات، کیونکہ جب جسم میں طاقت اور توانائی جاتی ہے نا اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی، پھر وہ شیطان اس کو شیطانی کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کھا اسی حساب سے رہے ہیں. اللہ کی نبی نے کنوارے آدمی کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، پراٹھے کھانے کا حکم نہیں دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کنوارے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو، شادی نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھو. ہمارے ایک دوست